ہم نے جلوس جنازہ میں جو آبزرویشنس کی وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دی. ہم نے جس طرح کہا کہ ایئر وے نیوز کے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش تھی کہ آج ایک الگ زاویے سے اس سارے ایونٹ کو کور کریں. تو آج ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ لوگوں کے درمیان چل کے آج کے دن میں ہم تقریباً 15 کلومیٹر چلیں اس عالم میں. تو آپ سوچیے یعنی عام لوگوں نے اتنا سفر کیا ہے آج ایک دن میں. ہم نے بھی 15 کلومیٹرز کا سفر طے کیا ہے. لوگوں نے اس سے زیادہ سفر بھی طے کیا ہوگا. یعنی اگر کوئی شخص اپنے گھر سے چلا ہے یا بی بی معصومہ قم کے حرم سے چلا ہے پیدل اور مسجد جمکران تک گیا ہے اور پھر واپس آیا ہے تو اس نے تقریباً 18 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے, 16 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہے. جس طرح میں نے کہا 15 کلومیٹر تو ہم نے سفر طے کیا تاکہ لوگوں سے باتیں کر سکیں. ہم ذرا بہت سارے لوگوں سے ہم نے بات کی, ایک خلاصہ ہم نے تیار کیا ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں. اس میں آپ کو مسلم بھی نظر آئیں گے, اس میں آپ کو غیر مسلم بھی نظر آئیں گے, اس میں آپ کو پاکستانی بھی نظر آئیں گے, اس میں آپ کو بھارتی بھی نظر آئیں گے, اس میں آپ کو ویسٹ کے ممالک کے کچھ لوگ بھی نظر آئیں گے. ہم نے ان سے بات کی. اس میں آپ کو ایرانی بھی نظر آئیں گے. تھوڑا ہم نے کچھ اپنی جو ٹوٹی پوٹی جو فارسی سیکھنے کی کوشش کی اس کا بھی سہارا لیا. اور آپ دیکھیے ہم نے آج قم شہر میں جو یہ تاریخ رقم ہوئی ہے اس تاریخی اجتماع میں جب لوگوں سے بات کی اس بات چیت کا خلاصہ یا اس بات چیت کی ایک جھلک دیکھیے. من خبر نگار پاکستان است, پاکستان رفیق ایران است. بله پاکستان برادر ماست, مسلمونیم. اگه همه مسلمانای دور خلیج فارس همه با هم بودن اسرائیل و آمریکا نمیتونستن این غلطا رو بکنن. شما اینجا یعنی قم رهایش یا دور؟ نه ما با قم یک ساعت فاصله داریم. شما اینجا چرا آمد؟ شما چی گفته برای شهید رهبر؟ هیچ کس نگفته, ما خودمون وظیفه داریم. رهبر ما را به آزادی, استقلال, اسلام, شرافت اینا بالاخره اینا رو ما از رهبر داریم, از انقلاب داریم. نزدیک 40 سال کشور ما را مخروبه بود به اینجا رسونده. به زمانی رسیدیم که در مقابل آمریکا ما وایستادیم. ممنون شما آقا. ممنون شما. ما از شما ممنونیم, زحمت کشیدید. تشکر. آج کا یہ اجتماع ساتھ میں بہت سارے پیغامات کے ساتھ ساتھ اتحاد امت کا بھی عملی مظاہرہ ہے. بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نہ صرف کہ کوئی شیعہ سنی کی تفریق نہیں ہے, نہ صرف یہ کہ مسلم غیر مسلم کی بھی تفریق نہیں ہے, صرف ایک ہی تفریق ہے, ظالم اور مظلوم, حسینی رویہ اور یزیدی رویہ. آپ کو میں بتاؤں ہمارے ساتھ ڈیلیگیشن میں بہت سارے ایسے افراد آئے ہیں جن کا تعلق ہمارے مذہب سے نہیں ہے, ہمارے دین سے بھی نہیں ہے, ہندو حضرات ہیں. بہت سارے ایسے افراد ہیں. آپ کا تعلق میڈیا سے آپ دیکھیے گا. یہ جو یہاں پر اجتماع ہے یہ بلا تفریق قوم و مذہب و ملت, آزاد ضمیر جتنے بھی افراد ہیں جو استکبار کے پیروں تلے رونے جانے کو گوارا نہیں کرتے, جن کی اپنی ایک سوچ ہے, جن کی اپنی ایک آواز ہے, جن کی اپنی خودی ہے, وہ اس خودی کو دکھانے کے لیے یہاں پر حاضر ہوئے. بہت نوازے گا, بہت شکریہ, جزاک اللہ. دنیا بھر کے ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں. ساتھ ہمارے موجود ہیں. سر السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا نام ہے آپ کا اور کہاں سے ہیں؟ میرا نام سید ضیاء اعظمی ہے, میں ممبئی سے ہوں, کلیان سے. بھارت سے آئے ہیں آپ؟ جی جی ہاں. بھارت سے اور رہتے ایران میں ہی ہیں یا بھارت میں ہی رہتے ہیں؟ نہیں انڈیا میں ہی رہتے ہیں. اچھا, جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہیں صرف؟ جی, خاص جنازے میں شرکت کے لیے آئے ہوئے ہیں. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کیوں آئے ہیں بھارت سے اتنا سفر کر کے یہاں جنازے میں شرکت کے لیے کیوں آئے ہیں؟ جنازے میں شرکت کے لیے انڈیا سے کافی لوگ آئے ہوئے, اور میں بذات خود صرف اس لیے آیا ہوں یہاں پر کہ امت کے سب سے بڑے شہید اور عالم اسلام کے عظیم سے عظیم ترین شہید کی جنازے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں اور ان کے تشییع جنازہ میں شریک ہو سکوں. اور ایرانی قوم, غیور ایرانی قوم, شجاع ایرانی قوم کی خدمت میں ہم اپنا پرسہ پیش کرتے ہیں سرزمین ممبئی ہندوستان سے. اور پورا ایران اس وقت جو ہے صرف عزاخانہ بنا ہوا ہے, عزائے خامنئی میں ڈوبا ہوا ہے. اور آپ نے کہا میں اس لیے آیا تھا کہ میں دیکھوں, ایک ہوتا ہے ٹی وی اسکرینز پر دیکھنا اور ایک ہوتا ہے محسوس کرنا. اب جب آپ آ گئے, جنازہ ہو گیا, جلوس جاری ہے, آپ ان لوگوں کے درمیان رہے, یہ الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے. کیا محسوس کیا آپ نے؟ اب کیا کہنا ہے آپ کو یہ سب ایکسپیرینس کرنے کے بعد؟ اولاً تو یہ محسوس کیا کہ ایک بناوٹی چیزیں جو ویسٹرن میڈیا دکھا رہا ہے اور ایک حقیقی چیزیں جو زمین پر آ کے خود ہم مشاہدہ کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے, تو یہ جو غم ہے یہ سچا ہے. یہ قوم اپنے لیڈر سے, رہبر سے اتنی محبت کرتی تھی کہ وہاں کئی کلومیٹر دور جو ہے جمکران کی مسجد میں اس وقت تشییع جنازہ ختم ہوئی ہے,
لیکن کوئی اتنی دور بھی کم سے کم 5-6 کلومیٹر 7 کلومیٹر دور بھی یہاں کھڑا ہوا ہے جو اسپیکرز لگے ہوئے ہیں, تو وہ جب سن رہے ہیں آوازوں کو تو وہ ویسے ہی گریا کر رہے ہیں جیسے وہ جنازے کے قریب. ناظرین ٹھیک ہے, میں آپ کو ایسے اپڈیٹ بھی دوں کہ جب ہم سے بات کر رہے ہیں تو یہ عجب منظر ہے کہ جلوس جنازہ کا جو ہیڈ ہے وہ اس مقام پر ہے جہاں جلوس اختتام پذیر ہونا ہے, بی بی معصومہ قم کے روضے کے پاس, اور جو ٹیل ہے وہ اس مقام پر ہے جہاں سے جلوس جنازہ کا آغاز ہونا تھا, یعنی کہ مسجد جمکران. تو ایک ہی وقت میں جلوس جنازہ اپنے مقام آغاز پر بھی ہے اور مقام انجام پر بھی ہے. یہ اتنا طویل جلوس جنازہ ہے اور بہت سارے, ہم کئی کلومیٹر دور آ گئے ہیں بھی جمکران سے, یہاں اسپیکرز لگے ہوئے ہیں چونکہ بہت سارے لوگ جمکران میں تو جانا دور کی بات, اس کے قریب بھی نہیں جا سکے. انہوں نے جنازہ یہیں پہ سڑک پیدا کی. آخر میں بتائیے کہ آپ نے لفظ امت استعمال کیا, مسلک کی بات نہیں کی, یعنی یہ اس سب سے بالا تر ہے یہ سارے کا سارا معاملہ کسی تفریق یا کسی مسلک سے نہیں, قطعاً نہیں. کوئی انسان اگر اس درد کو, جو کہ آیت اللہ خامنئی کا درد ہے, انہوں نے بلا تفریق شیعہ اور سنی اٹھ کر کے امت کی رہنمائی کی ہے, امت کی مدد کی ہے, امت کی رہبری کی ہے, اسی لیے انہیں شہید امت کہا جاتا ہے. شہید شیعت نہیں, شہید سنیت نہیں, شہید امت. اور انفیکٹ تمام آزاد انسانوں کے رہبر اور لیڈر کی شہادت کا یہ غم ہے جسے ہم سب اپنی آنکھوں سے وٹنس کرنے کے لیے دنیا کے الگ الگ کونوں سے کوچوں سے آئے ہوئے ہیں. بہت شکریہ, بہت نوازش. ٹھیک ہے جی. تو جلوس جنازہ میں پاکستان, انڈیا, افغانستان, یورپ اور ظاہر ایرانی طول و عرض سے دنیا کے ہر ملک سے, ہر مسلک سے, ہر مذہب سے ریپرزنٹیشن ہمیں نظر آ رہی ہے. ہمارے ساتھ یہاں ایک خاتون موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. So if you would like to tell your name and where do you come from? Sure. My name is Anam. I'm here from London. So you live in London? Yes. So have you flown all the way from London for this procession? Yes, only for the procession and the janaza. I just came from Tehran and here I'm today in Qom and then I'm flying to Mashhad tomorrow. For the burial. So if I may ask you, what brings you here? What was the reason that you flew all the way from London to Iran? I think in our lifetime we will never see another leader like Ayatollah Khamenei. He was very important for me, for my community, even in London growing up, to be able to see someone that stood for justice, against oppression, with such bravery and such honor that we don't see in a lot of political leaders now. And so it was very important to come and give him that respect and honor his final days before his burial. So what message this huge procession gives you in your opinion? It promotes peace, harmony, unity, and it gives a message that everyone is united against the oppressors? Yes, exactly. I think exactly how you said. Peace, unity. There's people here from all over the world. I think a lot of what the news is reporting is that it's millions of Iranians, and it's not. There's people here from many different countries, many different cultures, many different languages, but they're all here out of their love for the goodness that Ayatollah Khamenei showed us in the world, and the hope that he put in us, that it is possible to still keep your principles, keep your dignity, keep your honor, even under such stressful situations, under such danger from, what people call the world superpowers, to still be able to stand up for them, and stand up for the people that are oppressed, whether that's in Lebanon or in Pakistan. آپ اس کو ہار کہیں گے. کبھی تاریخ میں کسی نے جیتا ہے تو تاریخ میں بھی کسی کا جنازہ جیتنے والے کا ایسا نہیں ہے جو دنیا کہتی کہ یہ ایران ہار گیا ہے. ہارنے والے کا ایسے جنازہ ہوتا ہے. یہ یقیناً یہ اجتماع, یہ عوام, یہ لوگ, یہ دلیل ہے کہ یہ ہارا نہیں ہے بلکہ یہ جیت. ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ لوگ رو رہے ہیں خامنئی صاحب پہ. میں سمجھا تھا کہ کوئی ان سے محبت نہیں کرتا. ابھی تو یہ جنازہ دیکھ کے حیرت کر رہے ہیں, لیکن کچھ عرصہ گزرے تو اس کو اور کچھ حیرت ہوگی, کیونکہ یہ اجتماع فقط اس سال نہیں ہوگا, یہ ہر سال ہوگا. اب یہ ان کی یہ ثقافت اور فرہنگ بن جائے گا, اور یہ تسلسل جاری رہے گا جب تک یہ انقلاب قائم ہے, اور یہ انقلاب امام زمانہ کے زور تک قائم رہے گا. لوگوں کا یہاں پہ ایرانی حضرات کا ان کے درمیان رہتے ہیں تاثر تبدیل ہوا ہے, بہتر ہوا ہے پاکستان کے بارے میں, جس طرح جنگ میں اور اب امن میں جو بھی کردار رہا؟ ہاں, یہ یقیناً اس طرح ہی ہے. پہلے جب بھی لباس دیکھتے ہیں تو کچھ محسوس کرتے تھے, لیکن ابھی جب لباس دیکھتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتے ہیں اور محبت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. Hi, so what's your good name and what brings you here?
My name is Andy. Hello, everyone. Thanks for having me here. Well, obviously, I came here to support Iranian people as you guys as well. So, like always, great to be a part of this great community. So, when people came to support the country, to support. And what's your idea behind supporting Iran or Iranians? You know, actually, the unity Iranian people showed all this time is really unique. You know, how people gathered together when country was in a tough situation. You know, they got together to support it. That's really astounding and fascinating, really good. Anyone who says that Christians are discriminated, but no, it's not true. In Iran, no one is discriminated, no one. Follow the law, obey the law, you know, don't break the law, and you will be good here. I moved here 4 years ago, I'm happy here, you know, I have no problem, absolutely. And finally, if you would like to say anything about the people of Pakistan who are watching you right now. All right, you know, unfortunately, I've never been to Pakistan, but I have a friend who lives in Karachi, and I promised to pay him a visit. So I'm looking forward to coming to Pakistan, really. It's one of my goals for sure, yeah. Thank you so much for your time. My pleasure, yeah, my pleasure.